اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامت، کہ لوگوں میں سب سے بدتر اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے قیامت والے دن الرجل، وہ شخص ہوگا، یفضی الی المرأۃ، جو مباشرت جماع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وتفضی الیہ، اور وہ اس کے ساتھ مباشرت اور جماع کرتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر وہ راز کو پھیلائے، تو یہ قیامت والے دن سب سے بدتر انسان ہوگا مرتبے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اب یفضی الی المرأۃ، مرد بیوی سے مباشرت کرے، حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ رات میں مرد نے اپنی بیوی سے مباشرت جماع کیا تو صبح کے وقت مرد یا عورت اس کو اپنے دوستوں کے درمیان بیان کرے، تو اس حدیث مبارکہ میں اس کو بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اجتناب ضروری ہے۔ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اکثر یوں ہوتا ہے، نوجوان جو نسل ہے، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں جو باتیں کرتا ہے تو وہی باتیں آ کر دوستوں کو بتاتا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ تنہائی میں جو باتیں کرتی ہے وہی اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت ہی بڑا اور بدترین گناہ قرار دیا ہے، کیونکہ خلوت اور تنہائی کا یہ معاملہ، یہ اسی طرح آپس کی محبت کی باتیں، یہ امانت اور راز ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہی اچھا لگتا ہے۔ کسی تیسرے آدمی کا اس پر مطلع ہونا یہ صحیح نہیں ہے، اس پر مطلع کرنا گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک کتابوں کے اندر بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ اور اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں طلاق دیتے ہیں اس کو؟ فرمایا کہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کا عیب تم کو کیوں بتاؤں؟ جب انہوں نے اس کو طلاق دے دی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو طلاق کیوں دی؟ تو فرمانے لگے وہ عورت اب میرے لیے اجنبیہ ہے، تو میں اب اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب بیوی تھی تو کہنے لگے کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کا عیب دوسروں کو کیوں بتاؤں؟ جب اس کو طلاق دے دی تو کہنے لگے وہ میرے لیے اب اجنبیہ ہے، اور اب اجنبیہ اس کی برائی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو انسان کو راز رکھنا چاہیے۔ یہ تو میاں بیوی کے درمیان راز ہے نا، عام جو دوستوں کے درمیان راز ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر یہ صفت بھی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی راز ہوتا تو وہ کسی کا راز افشا نہیں کرتے اور بتاتے نہیں۔ یہ حضرت ثابت رحمہم اللہ سے روایت ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام دیا، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، فَأَبْطَأْتُ عَلَىٰ أُمِّي، میں اپنی والدہ کے پاس دیر سے گیا، فَلَمَّا جِئْتُ، جب میں اپنی والدہ کے پاس آیا تو قالت، وہ مجھے کہنے لگی، ما حبسک، کس چیز نے تجھے روکا اور کیوں دیر لگا کر آج آئے ہو؟ فقلت، میں نے کہا، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجۃ، مجھے اللہ کے پاک نبی نے کسی ضرورت کے لیے بھیجا تھا۔ قالت، امی مجھے کہنے لگی، ما حاجتہ، وہ کیا کام تھا جس کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بھیجا؟ قلت، میں نے کہا، انہا سر، وہ ایک راز کی بات ہے۔ قالت، میری امی نے کہا، لا تخبرن بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا
किसी को भी पैगंबर अलैहिस्सलाम के राज के मुतालिक न बताना। काल अनसुन, हजरत अनस फरमाते हैं, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लौ हद्दस्तुहु बिही अहदन, अगर मैं किसी एक को भी बताता वो राज, लहद्दस्तुका बिही, तो ऐ साबित, अलबत्ता मैं बयान करता तेरे सामने पैगंबर अलैहिस्सलाम के उसको राज को। तो अब राज राज होता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की जिंदगी से भी हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह के पाक नबी के पास के सहाबा के पास जब कोई राज होता हो तो उस राज को राज रखते पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा। लेकिन आजकल हमारे मुसलमानों के अंदर इस बात का फुकदान है और कमी है कि राज को राज नहीं समझते, जबकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मजालिस बिल अमानत औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मजलिसें जो होती हैं, एक मजलिस के अंदर की हुई बात जो